السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمیر بن عبداللہ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی نہایت اعلیٰ اخلاق کے نوجوان تھے۔ پہلے تو عمیر بن عبداللہ خود تجارتی قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن بوڑھا ہونے پر انہوں نے یہ کام اپنے بیٹوں کو سونپ دیا۔ ان کا قبیلہ بہت خوشحال تھا اور وہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ پھر عمیر بن عبداللہ بیمار رہنے لگے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اب وہ چند دن کے مہمان ہیں۔ چنانچہ ایک دن عمیر بن عبداللہ نے اپنے بیٹوں کو بلوا بھیجا تاکہ ان کے خیالات کا جائزہ لے۔ وہ چاروں گھر پر تھے، فوراً ہی آ گئے۔ عمیر بن عبداللہ بولے، بچوں، میری آخری وقت قریب ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن میرے پاس کچھ قیمتی ہیرے اور جواہرات ہیں۔ میں یہ اس بیٹے کو دوں گا جو بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سنائے گا۔ چنانچہ تم یاد کر کے باری باری مجھے اپنی اپنی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سناؤ۔ عمیر کا سب سے بڑا بیٹا بولا، ابا جان، ایک مرتبہ میں افریقہ میں ہاتھی کے دانت خریدنے گیا تھا۔ جنگل میں ایک جگہ میں ملازموں سے علیحدہ ہو کر چلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ خطرہ کے پیش نظر میں نے تلوار نکالی اور چوکنا ہو گیا۔ دوبارہ اس آواز کے آنے پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ببر شیر نے مجھ پر جست لگائی اور میں نے تلوار کے پے در پے وار کر کے شیر کا کام تمام کر دیا۔ عمیر بن عبداللہ بولے، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ حاضر دماغی اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ میں تمہارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوا۔ اب دوسرا بیٹا بولا، ابا حضور، میں دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا۔ گلی کے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ایک عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی، لوگوں، میرا 4 سال کا بیٹا کمرے کے اندر سو رہا ہے، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچاؤ، وہ جل جائے گا۔ مجھ سے اس عورت کی آہ و بکا سن کر نہ رہا گیا اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں اونٹ کی اون کا کمبل اوڑھ کر گھر کے اندر سے اس عورت کے بچے کو زندہ نکال لایا۔ اس نے مجھے بہت دعائیں دیں جبکہ میں بری طرح جھلس گیا تھا۔ پھر ہفتوں کے علاج کے بعد میں صحت یاب ہو گیا۔ عمیر بن عبداللہ کہنے لگے، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور بے لوثی کا شاندار نمونہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب تیسرا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے کشتی میں سامان چڑھوا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک کشتی ساحل کے قریب ہی آ کر ڈوب گئی۔ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر مسافروں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں بھی ایک ماہر تیراک ہوں۔ میں نے 7 آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈوبنے سے بچا لیا اور کنارے پر لے آیا۔ عمیر بن عبداللہ بولے، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور انسانی خدمت کی ایک شاندار مثال ہے۔ واقعی تم داد و تحسین کے مستحق ہو۔ اب چوتھا بیٹا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پوچھنے پر چوتھا بیٹا بولنے لگا، ہاں ابا جان، ایک ایسا واقعہ تو ضرور ہے، لیکن وہ بہادری کا واقعہ نہیں۔ پھر مجھے یہ خدشہ بھی ہے کہ میں نے اگر سنایا تو آپ ناراض ہوں گے اور ممکن ہے کہ میرے بڑے بھائی میری پٹائی بھی کر دیں۔ عمیر بن عبداللہ نے اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا۔ چوتھا بیٹا قصہ سناتے ہوئے کہنے لگا، ابا حضور، عراق جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہمارے قافلے نے پہاڑی کے دامن میں رات کو پڑاؤ کیا۔ شام کے وقت اچانک پانی ختم ہو جانے پر قافلہ کے سردار نے مجھے پانی بھر کر لانے کا حکم دیا۔ میں مشک اٹھا کر گیا اور قریبی پہاڑی نالے میں سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ مجھے کچھ فاصلے پر کسی انسان کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں لپک کر اس جانب گیا تو دیکھا ایک شخص زخموں سے چور پتھروں میں پڑا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ کچھ ہوش میں آ گیا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ پہاڑی ڈاکو اس کی تمام پونجی چھین کر اپنی جانب سے اسے مار کر یہاں پھینک گئے ہیں۔ اگر کچھ دیر سے اس تک پہنچ جاتا تو شاید وہ مر چکا ہوتا۔ پانی تو میں بعد میں لایا، لیکن پہلے میں اس زخمی شخص کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آیا۔ قافلے کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی کی اور میں نے اس کی تیمارداری بہت توجہ سے کی۔ صبح کے وقت روشنی میں اس کو میں نے پہچان لیا۔ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ولید بن زبیر تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس آدمی نے مجھے تنہا پا کر میری مار پیٹ کرتا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ جان سے مار ڈالتا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کی قید میں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس وقت زخمی حالت میں نے اس سے بدلہ لینے کو مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل جمعی سے اس کا علاج کروایا، دیکھ بھال کی، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، اپنی سواری اس کے سپرد کی اور اگلی منزل پر جب قافلہ شہر پہنچا تو میں نے اسے اپنے ملازموں کی نگرانی میں شہر میں اس کے ایک دوست کے گھر پہنچوا دیا۔
رخصت ہوتے وقت میں نے اس سے تان و تشنیع کی اور نہ ہی احسان جتلایا، البتہ اسے اپنی پہچان ضرور کروا دی، لیکن اس وقت اس شخص کے پاس ندامت اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاید اس وجہ سے اس کا قبیلہ ایک عرصہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مال و مویشی چرائے گئے۔ عمیر بن عبداللہ اتنی نقاہت کے باوجود تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے کا منہ چوم دیا اور بولے، یہی ہے اصل کارنامہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم دشمن سے اس حد تک بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اگر اختیار پا لینے کے باوجود تم اس کو معاف کر سکو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا بہت ہی زیادہ نیک اجر ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ سب سے بڑی بہادری کی درخشندہ مثال ہے، اور یہ ہیرے اور جواہرات میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر بن عبداللہ نے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی اپنے چوتھے بیٹے کی طرف اچھال دی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے کارنامے پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بیٹے نے شکریہ کے ساتھ ابا کا تحفہ قبول کیا اور ابا کے سامنے باقی تینوں بھائیوں سے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ میں جب دمشق جاؤں گا تو اس جواہرات کو فروخت کر کے میں تم میں سے ہر ایک کو اس کا چوتھائی حصہ دوں گا۔